باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی بریکنگ نیوز آئی تھیں، زبیر بھائی نے ہمیں خبر دی تھی ٹیکسی کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اور یہ بہت بڑی خبر ہے، بلکہ پوری دنیا میں یہ خبر پھیل چکی ہوگی ابھی تو، کہ ایک آدمی کا قتل ہوا سویڈن میں۔ زبیر بھائی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ قتل کی کہانی کیا ہے، یہ آدمی ہے کون؟ السلام علیکم راجہ صاحب، آپ کے توسل سے، آپ کے چینل سے توسل سے تمام تر سامعین کو میرا سلام۔ جہاں تک اس قتل کی بات ہے تو یہ قرآن سوزی کرنے والا سلمان مومی کا ہے، جسے کل رات اس کے ہی گھر میں تقریباً 11 بجے کے قریب گولی مار کے ہلاک کیا گیا ہے۔ جی، اس کی بیک گراؤنڈ بتائیں، یہ بندہ ہے کون تھا؟ دیکھیں، یہ سلمان مومی کا جو ہے یہ ایک عرب نژاد ہے، عراقی شہری ہے، اور اس نے جو ہے وہ سال 2018 میں سویڈن میں اسائلم یعنی کہ سیاسی پناہ کی درخواست دے رکھی تھی، اور 2023 میں اس کا جو عارضی رہائش نامہ تھا وہ منسوخ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد 2023 میں اس نے دوبارہ اپنی اپلیکیشن ڈالی تھی کہ اس کو جو ہے وہ مزید توسیع ملے اس کی درخواست میں، لیکن چونکہ یہ قرآن سوزی کے واقعات میں متواتر لگاتار طور پہ اس نے بہت جگہ جو ہے قرآن سوزی کی، خصوصاً اگر بات کی جائے تو جب سویڈن جو ہے وہ نیٹو میں شمولیت کے پروسیس سے گزر رہا تھا، اس وقت اس نے جو ہے وہ بے تحاشا قرآن سوزی کے واقعات کیے۔ اگر وہ عید کا دن ہو تو عید کے دن جامع مسجد جو اسٹاک ہوم کی ہے اس کے سامنے جو ہے اس نے قرآن سوزی کی، اور ہر اس بڑے موقع پر کہ جہاں پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچے اس نے قرآن سوزی کے واقعات کیے۔ ایون کہ مالمو شہر میں بھی جو ہے یہ قرآن سوزی کے واقعات کرتا رہا۔ پھر جب اس کا کیا نام عارضی رہائش نامہ جو ہے وہ جب اختتام پر پہنچا اور ختم ہوا، تو پھر اس نے نئی درخواست ڈالی کہ مجھے مائگریشن ورکٹ جو کسی طریقے سے مجھے پرماننٹ دے دے، کیونکہ اب میری جان کو خطرہ ہے، میں نے قرآن سوزی کے واقعات کی ہیں تو میں عراق واپس نہیں جا سکتا، مجھے وہاں پر جو ہے وہ سزا ہوگی اور موت کی سزا ہوگی، تو اس بنا پہ جو ہے مجھے عارضی ویزا دیا جائے، یا مجھے پرماننٹ ویزا کر کے یا شہریت دے کے جو ہے وہ سویڈن میں مستقل مجھے رکھا جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ اتنا کنٹروورشل معاملہ بن چکا تھا کہ سویڈن کے اوپر جو ہے وہ ایک سفارتی بحران آ پڑا، اور یہاں تک کہ عراق نے جو ہے وہ اس کو اپنے پاس واپس طلب کرنے کے لیے بھی سویڈش حکومت سے رابطہ کیا، لیکن معاملات کچھ یوں نہ بنے کہ سویڈن کے قوانین کے مطابق اگر کسی شخص کو جان سے مار دینے کا خطرہ ہو تو اس کو کسی بھی ملک کے حوالے نہیں کیا جاتا، تو اس کو جو ہے وہ سویڈن کے حوالے نہیں کیا گیا۔ البتہ جب اس کی درخواست مائگریشن ورکٹ میں پہنچی کہ اس کے عارضی نامے کو یا تو عارضی طور پہ آگے بڑھایا جائے یا اس کو پرماننٹ ریزیڈنس دی جائے، تو مائگریشن ورکٹ نے، جو امیگریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر، اس نے اس کی درخواست کو جو ہے وہ ریفیوز کیا۔ جب اس کو ریفیوزل ملا تو پھر اس نے یہ پلان کیا کہ کسی طریقے سے ناروے چلا جائے اور ناروے میں جا کے اسائلم اپلائی کرے۔ تو جب اس کی اپیل کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ختم ہوا سویڈن میں، تو یہ ناروے چلا گیا، اور ناروے گیا، ناروے میں ناروے پولیس نے اس کو بارڈر سے اریسٹ کیا اور اس کو دوبارہ سویڈن بھیج دیا، اور اس کی اسائلم کی اپلیکیشن نہیں لی، کیونکہ یہ بہت ہی کنٹروورشل معاملہ تھا، تو اس کی بنا پہ ناروے نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر اس کا بھی سفارتی بحران پیدا ہو، تو انہوں نے اسے سویڈن واپس بھیج دیا۔ اب جب وہ سویڈن واپس آیا تو پھر ایک قسم کا آپ سمجھیں گے انڈر گراؤنڈ ہو کے رہ رہا تھا۔ کچھ اخبارات میں یہ لکھا ہے کہ اس کو 1 سال کا مزید عارضی ویزا دیا گیا تھا، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ اس کو 1 سال کا عارضی ویزا دیا گیا تھا یا نہیں۔ البتہ آج کے دن اس کا جو ہے وہ صبح 11 بجے ایک عدالت میں فیصلہ ہونا تھا، جو نفرت انگیزی اس نے پھیلائی اس کے حوالے سے دوبارہ جو اس کا کیس آگے بڑھا تھا اس میں اس کا فیصلہ آ جانا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ یوں ہو کہ اس کو ڈیپورٹ کیا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ کل رات ٹک ٹاک پہ لائیو تھا۔ یہ عموماً ٹک ٹاک پہ لائیو آ کے بھی مسلمانوں کی جو ہے وہ بڑی دل آزاری کرتا تھا، اور اسلام کے خلاف نعوذ باللہ بات کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی نعوذ باللہ بات کرتا تھا۔ تو کل رات یہ ٹک ٹاک پہ لائیو تھا، اور اس دوران جو ہے اس کو کسی نے اس کے گھر میں گھس کے گولی ماری۔ کچھ اخبارات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گھر میں گھس کے گولی ماری گئی ہے، کچھ اخبارات کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کوئی موجود تھا اس نے اس کو گولی ماری ہے۔ اب کیونکہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے پولیس کی، اور بہت سارے مسائل اب تک سامنے نہیں آئے کہ کس طریقے سے اس کو مارا گیا۔ البتہ یہ تھا کہ یہ ٹک ٹاک پر لائیو موجود تھا اور اس پر گولی چلائی گئی، اور یہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ کچھ اخبار کہہ رہے ہیں کہ موقع پہ جہاں بحق ہوا، کچھ اخبار کہہ رہے ہیں کہ اس کو جب پولیس ہسپتال لے کے پہنچی ہے تو اس نے وہاں پر دم توڑ دیا۔
ٹک ٹاک لائیو کے دوران یہ ہے کہ لازمی جب اس کو مارا گیا تو ٹک ٹاک اس کا لائیو ہی تھا. بہت سے لوگوں نے شاید اس کی موت لائیو دیکھی ہو لیکن ریکارڈ نہیں کر پائے کیونکہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا, تو انہوں نے شاید اپنی اسکرین ریکارڈ پہ نہیں رکھی ہو. لیکن گولی چلنے کے بعد جب یہ زخمی ہو کے گرا ہے فرش پہ, تو اس کی جو ٹک ٹاک تھی وہ لائیو ہی تھی جب تک پولیس نہیں آئی. پھر پولیس کا ایک اہلکار آتا ہے اور اس پولیس اہلکار نے اس کا موبائل جو لائیو پہ لگا ہوا تھا اس میں سے اس کی لائیو سینڈنگ کو بند کیا. تو اس پولیس اہلکار کو یا اس شخص کو کہ جس نے اس کی لائیو سینڈنگ بند کی تھی اس کو ویڈیو پہ دیکھا جا سکتا ہے. ابھی کی جو ریسنٹ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ مقامی اخبار ایکسپریشن کی اگر میں آپ کو رپورٹ بتاؤں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 5 افراد کو اس کے قتل کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے ابھی تک. تو ابھی تک کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سامنے نہیں آئی. البتہ یہ ہے کہ پہلے اس کی بہت ساری رومرز تھیں کہ یہ پہلے جب ناروے گیا تو انڈر گراؤنڈ ہوا تو لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ مر گیا ہے, اس کی افواہیں چلیں. لیکن اس بار اس کی قتل کی تصدیق ہو گئی ہے اور یہ 100% جو ہے وہ کل رات 11 بجے فائرنگ کے واقعے میں مر چکا. شروع میں تو یہ تھا کہ آج کل سویڈن میں جو ہے وہ گینگ وار کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور دارالحکومت سویڈن کے اندر بہت زیادہ دستی بموں سے حملے ہو رہے ہیں. گینگ کے جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو قتل کر رہے ہیں. تو شروع میں تو شاید میڈیا کو بھی یہ لگا اور پولیس کو بھی یہ لگا کہ یہ فائرنگ کا معاملہ یہی کسی گینگ وار کا جو ہے وہ تانا بانا لگتا ہے. لیکن جب پولیس جائے وقوع پہ پہنچی ہے تو ان کو پتا پڑا کہ یہ قرآن سوزی کرنے والا سلمان مومی کا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کہانی کہاں تک جاتی ہے, کیا رخ لیتی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑی آپ سمجھیں کہ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک قرآن سوزی کرنے والے کو گھر میں گھس کے مارا گیا. اب اس کے کیا نتائج آتے ہیں, کیا سامنے ہوتی ہے بات, اب اس میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کسی مسلمان نے اسے مارا ہے. اب اس میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی پولیٹیکل اس کے اندر کوئی تاثر ہے یا کسی سیاسی جماعت کا کوئی بندہ ہو یا کوئی گینگوار کا بندہ ہو. مطلب کوئی بھی ایسا ابھی تک کلو نہیں آیا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ابھی پائپ لائن میں ہیں. جیسے ہی چیزیں سامنے آتی جائیں گی, ابھی تو اس کے قتل کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور ان 24 گھنٹوں میں سویڈش پولیس کی جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے اور پوچھ گچھ چل رہی ہے. اب 5 افراد جو ہے ان کو بھی سویڈن کے قوانین کے مطابق ہمارا جو اوک لگا رہے ہوتا ہے پبلک پروسیکیوٹر, جب تک وہ اجازت نہ دے تب تک جو ہے وہ اس کو بندے کو 24 گھنٹے سے زائد آپ حراست میں نہیں رکھ سکتے. تو دیکھتے ہیں کہ کہانی کہاں تک پہنچتی ہے, کس نوعیت کی ہے. البتہ اس پہ عراق نے جو ہے وہ انعام کا اعلان کر رکھا تھا اس کی موت کے اوپر, اور عراق نے جو ہے اس کو طلب بھی کیا تھا کہ یہ میرا شہری ہے, مجھے واپس کرو. اور یہ سلمان مومی کا میں آپ کو بتاتا چلوں عرب ضرور تھا لیکن یہ مسلمان نہیں تھا, یہ ایک عیسائی عرب تھا اور اس کا تعلق عراق سے تھا. اور جب اس نے قرآن سوزی کے واقعے کے اس سے پہلے بھی راسمس پالودان جو ہے وہ قرآن سوزی کے واقعات کرتا رہا, لیکن چونکہ یہ عرب زبان بولتا تھا تو اس عربی میں جب وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا یا پھر جو ہے مسلمانوں کی دل آزاری کرتا تھا تو ہر شخص اس کی زبان سمجھ پاتا تھا جو عرب مسلمان یہاں پر موجود ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے. سویڈن کے اندر بھی مسائل یہاں تک پہنچے کہ ہنگامہ آرائیاں ہوتی تھی, پولیس کی گاڑی پہ حملہ ہوتا تھا, پولیس پہ پتھراؤ ہوتا تھا. تو یہ ایک بہت ہی کنٹروورشل پرسنالٹی کے طور پہ یہ بندہ سامنے آیا اور اس شخص کی وجہ سے جو ہے سویڈن جو ہے بہت زیادہ مسائل کا شکار رہا نیٹو کے اندر شمولیت کے حوالے سے بھی, کیونکہ بعض اوقات طیب اردوغان یا اس کی ٹیم جو ترکی میں ہے انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ آپ اپنے ملک کے قوانین کو بدلیں تاکہ مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو اور قرآن سوزی نہ ہو. لیکن چونکہ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ کی بات آتی ہے تو اس حوالے سے جو ہے سویڈن قوانین میں تبدیل نہیں کر پا رہا تھا. لیکن انہوں نے کافی حد تک ان چیزوں کو کنٹرول کیا کہ نیٹو میں شمولیت سے پہلے پہلے قرآن سوزی کے واقعات کم ہونے لگے. البتہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ پہلا ایسا واقعہ ہے سویڈن یا یورپ کی تاریخ میں کہ جس میں واقعی کسی قرآن سوزی کرنے والے کا قتل کیا گیا ہو. ایسے تو بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ جس کے اندر عدالت کسی کو سزا دیتی ہے کہ بھئی آپ نے نفرت انگیزی پھیلائی, جیسے کہ اس کا جو پہلے کیس چلا تھا اس میں اس کو نفرت انگیزی پھیلانے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی. اور اب جو ہے وہ مزید جو اس کے خلاف 2-3 اور کیسز بھی تھے, کیونکہ اس نے ایک جگہ قرآن سوزی نہیں کی تھی بلکہ بیشتر جگہوں پر قرآن سوزی کی تھی, تو اس کے مختلف کیسز کھل رہے تھے اور ان پہ ڈیسیشن آتا جا رہا تھا.
تو اسی اسنا آپ نے دیکھا کہ کل رات یہ خبر لیک اس لیے نہیں ہوئی کہ رات کو لوگوں کو یہ شبہ تھا یا میڈیا کو یا پولیس کو کہ شاید یہ گینگ وار کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ گولی کا شکار ہوا ہے اپنے ہی اپارٹمنٹ میں، لیکن دیر رات پھر جو ہے وہ میڈیا پہ خبر آنا شروع ہوئی کہ قرآن سوزی کرنے والا سلمان مومیکا جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جی راجہ صاحب۔ زبیر بھائی، یہ تو اب سرکاری طور پر جس طرح آپ بتا رہے ہیں تصدیق ہو چکی ہے، لیکن یہ جو کرتا تھا ٹک ٹاک کرتا تھا، اس کے فالوور کتنے تھے؟ دیکھیں اس کے فالوورز اگر آپ بات کریں تو وہ کوئی خاص فالوورز یا اس کی کوئی فین فالوئنگ نہیں تھی۔ ایک خاص طبقہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب اصل مسئلہ راجہ صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کو لوگ پوزیٹیو بھی اگر یوز کرتے ہیں تو پرموٹ ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی یوز کرتے ہیں تو پرموٹ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے یہ ایک عیسائی عرب تھا، اس نے سہارا لیا کہ نیگیٹیوٹی کی، قرآن سوزی کی، تو اس کو راتوں رات شہرت ملی، اور اس نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ اگر میں قرآن سوزی کروں گا تو میرا 100% یہ ہے کہ مجھے واپس عراق نہیں بھیجا جائے گا اور میں سویڈن میں عیاشی سے زندگی گزاروں گا۔ ہر بندے کی جو ہے وہ ایک ذہن سازی ہوتی ہے، شاید اس کی ذہن سازی یہ تھی کہ سویڈن کا قوانین یہ ہے کہ مجھے شاید سیکیورٹی کا پروٹوکول ملے گا، میں یہ کہوں گا کہ میری جان کو خطرہ ہے تو مجھے کمانا نہیں پڑے گا، اور مجھے سوشل گھر پہ بیٹھ کے پیسے دے گا اور میں اپنی زندگی آرام سے گزاروں گا۔ شاید اس کا یہ پرسپشن ہو، شاید اس کو کسی نے پولیٹیکلی یوز کیا ہو، مطلب بہت ساری قیاس آرائیاں ہو سکتی ہیں۔ پھر اگر پوزیٹیو وے میں اگر استعمال کرنے کی بات کریں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک کی اگر آپ بات کریں آج کے دور میں، ابھی رمضان آنے والا ہے تو آپ دیکھیں گے کوئی کرسچن لڑکی، کوئی کرسچن لڑکا، وہ بولے گا، کرسچن لڑکی دوپٹہ پہن کے ٹک ٹاک کے سامنے آئے گی کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن چونکہ رمضان آ گیا تو میں نے احتراماً آج روزہ رکھا ہے۔ وہ فقط اتنا کہنا ہوتا ہے ان کا، تو ہماری جو مسلمان قوم، جو جذباتی قوم ہے، وہ لائکس کرتے ہیں، ویوز کو بڑھاتے ہیں، کمنٹ دیتے ہیں، تو ان کی آمدنی کا سلسلہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام مخالف بات کرنے پر بھی اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے وہ بھرپور چلا۔ جو اسلام مخالف طبقہ تھا وہ اس کو گفٹ بھی بھیجا کرتا تھا ٹک ٹاک کے اوپر، اور اس کی آمدنی ٹھیک ٹھاک چلنے لگی تھی۔ پھر ٹک ٹاک کو کسی نے کمپلین کی، یا مسلمانوں نے لگاتار ٹک ٹاک پہ اس کی کمپلین کرنا شروع کی کہ یہ شخص جو ہے وہ دل آزاری کرتا ہے اور یہ کمیونٹی سٹینڈرڈ کے خلاف ہے، تو اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بند کر دیا ٹک ٹاک نے ایک عرصے کے لیے۔ پھر اس نے شاید دوسرا اکاؤنٹ کھولا، اور مختلف قسم کے اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہیں سوشل میڈیا پہ، بیشتر اس نے اکاؤنٹ کھولے تھے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اکاؤنٹ بند ہو جاتے تھے تو اس کے لیے مشکل ہو گیا کہ اپنا انکم کا ذریعہ ٹک ٹاک کو بنائے۔ تو اتنی کوئی خاص فین فالوئنگ نہیں تھی۔ ایک خاص آپ سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو اسلام مخالف بھی ہے، جو فورنرز کے مخالف بھی بات کرتا ہے۔ ادروائز یہاں پر کوئی اس طریقے کا سلسلہ نہیں ہے۔ آپ بھی یہیں پر موجود ہیں، میں بھی یہاں پر موجود ہوں کہ ہم یہاں پر سڑکوں پہ کھلا نہیں چل سکتے، ہمیں مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں مذہبی آزادی بھی حاصل ہے۔ رمضان آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکیا جو کہ سویڈن کا اپنا ایک بہت بڑا فرنیچر مارٹ ہے، اس کے اندر رمضان کی تھیم دی جاتی ہے، رمضان کے حوالے سے برتن اور فرنیچر وغیرہ سب دستیاب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن کچھ ایک خاص طبقے کے لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کر کے یا اسلام کے خلاف بات کر کے جو ہے وہ خود پرموٹ ہونا چاہتے ہیں، اور یہ ان میں سے ایک تھا۔ جی زبیر بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی لابی تھی؟ دیکھیں راجہ صاحب، لوبی کی اگر بات کی جائے تو یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں ہر شخص کی جو ہے وہ تانے بانے ملے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ کوئی اتنا بڑا اسٹیپ اٹھاتا ہے۔ ایک عام آدمی اٹھ کے کچھ بھی کام اکیلے نہیں کر سکتا۔ اس کی تو لوبنگ کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں آیا۔ البتہ راسمس پلودان کا کیس یہاں پر میڈیا میں کافی اچھالا گیا تھا، جو کہ ڈینش، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے پاس ڈینش نیشنلٹی بھی ہے اور ڈنمارک میں رہتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ سویڈن موو ہوا کیونکہ اس کے پاس سویڈش نیشنلٹی بھی تھی، تو سویڈن میں بھی بہت سارے کیسز اس نے قرآن سوزی کے واقعات کیے۔ راسمس پلوڈان کا یہ ہوا تھا کہ یہاں چند ایک سیاسی جماعت کا جو ہے وہ نام بند الفاظ میں آنا شروع ہوا تھا کہ اس کا ایک چینل ہے یوٹیوب کا، اس کا کوئی جو مین مینیجنگ ڈائریکٹر یا ایڈیٹر جو ہے وہ اس چیز میں شامل تھا کہ اس نے راسمس پلوتان کو اپنے پیسوں سے، اپنے بینک کے کارڈ سے پولیس کا تل اسٹون یعنی کہ اجازت نامہ لے کے دیا تھا، اور اس کو یہ کہا تھا کہ تم ڈنمارک سے سویڈن آؤ اور اسٹاک ہولم کے اندر قائم ترکی سفارت کے کھانے کے باہر جو ہے وہ تم قرآن سوزی کا واقعہ کرو، تاکہ یہ نیٹو کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کو یہیں دبا دیا جائے۔ تو یہ اس نے خود بھی ایکسیپٹ کیا، بہت ساری چیزیں نیٹ پہ اویلیبل بھی ہیں اور سویڈش اخبارات میں بھی ہیں۔
تو اس سیاسی جماعت نے اس بندے سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا کہ بھئی وہ تو ہمارے یوٹیوب چینل کا کوئی جو ہے وہ سربراہ ہے، اس کا ہماری سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو البتہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تانے بانے کہیں نہ کہیں ملتے ہیں، اور اس وجہ سے کوئی ڈائریکٹ کسی پہ ایلیگیشن بھی نہیں لگا سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہو اس کا کوئی پولیٹیکل کنیکشن اور شاید نہ بھی ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، یہاں کے میڈیا سے کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اس کے اندر ملوث ہوا یا کوئی ایسا شخص جو اس کو کسی کام پہ اکساتا تھا، تو یہ چیزیں آج نہیں تو 10 سال بعد، 5 سال بعد سویڈش یا ڈینش میڈیا پہ ضرور آ جائیں گی۔ عوام جو ہے وہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ اسلام مخالف بات ہو رہی ہے، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر، اور یہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کسی اچھی جگہ، اس کا بھی خواب تھا کہ یہ سویڈن کی کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر کے کوئی پولیٹیکل لیڈر بنے۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% اس کے پیچھے کوئی تھا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ پولیٹیکل اپنے آپ کو فگر بنانا چاہتا تھا۔ تو یہ چیزیں ابھی قبل از وقت ہیں کہنا، لیکن آگے چل کے یہ چیزیں سامنے ضرور آ جائیں گی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھوں استعمال ہو رہا تھا یا نہیں۔ تو ابھی ویٹ کریں، ہم جس طریقے سے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کریں، تو چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ جی زبیر بھائی، جو باقی کمیونٹی ہے ان کا ملا جلا کیا جذبات ہیں، کس طرح وہ اخبارات کیا لکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، یہاں پر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ سویڈش گورنمنٹ نے ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فلسطین کا مسئلہ اٹھا اور حماس کی طرف سے جو ہے وہ پیش قدمی ہوئی اسرائیل کے معاملے میں اور حملہ ہوا، تو یہاں پر بہت سے مسلمان حلقوں نے جو ہے وہ ریلیاں نکالی تھیں، بہت سے لوگوں نے آتش بازی بھی کی تھی، یعنی کہ خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تو جو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کے نمائندگان اور سیاسی جماعتوں کے جو چند ایک دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، ان کے نمائندگان کی طرف سے یہ میسج آیا تھا کہ ہمارے معاشرے کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ جنگ پہ یا کسی کے مرنے پہ خوشی منائی جائے۔ تو یہاں تک کہ یہ اس قانون سازی پر بھی آ گئے تھے کہ جو لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں خوشی منا رہے تھے کہ چند اسرائیلی قبضے میں آ گئے ہیں حماس کے، یا جو ہے وہ کسی اسرائیلی کی موت ہو گئی اور اس پہ خوشی منائی جا رہی ہے، تو خوشی منانے والوں کو جن کے پاس شہریت نہیں ہے تو ان کی جو ویزے ہیں وہ منسوخ کیے جائیں گے اور ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ یہ کہانی یہاں تک پہنچی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کمیونٹی یا لوگ جو ہے اپنی خوشی یا مسرت کا اظہار نہیں کر سکتے، نہ سوشل میڈیا پہ کچھ لکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی سڑکوں پہ نکل کے کوئی خوشیاں یا مٹھائیاں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ تو مسائل ہیں کچھ ایسے کہ جس کی وجہ سے عوام کا بھی موقف لینا اس وقت تھوڑا مشکل ہے۔ جی بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ لوگ سوشل میڈیا پہ لگتے۔ چلے ہم کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کے ٹائم سے۔ یہ جو پیکا ایکٹ کا جو شور پڑا ہوا ہے پاکستان میں، بڑا لکھا جا رہا ہے، بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیں یہ ہے کیا چیز؟ تو دیکھیں، پیکا کا جو ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، ہر بچے کو پاکستان میں پتا ہے کہ پیکا ایکٹ بنایا کیوں جا رہا ہے، غلط خبروں کی سرزنش کیوں ہونی چاہیے۔ میں پیکا کے بارے میں تو نہیں بتاؤں گا، لیکن پیکا سے متعلق یہاں کیا ہو رہا ہے، جو یہاں کی صحافتی جو آپ سمجھیں کہ صحافتی تنظیمیں یا صحافت کے حوالے سے یہاں پر کیا قوانین ہے۔ سویڈن نے سال 2024 کے شروع میں ایک قانون پاس کیا جس کو اسپائنگ کا قانون کہتے ہیں۔ اس کے متعلق اگر کوئی شخص سویڈن کے خلاف کوئی ایسی خبر لکھے گا کہ جو اس کی سالمیت کے خلاف ہو، اگر کوئی صحافی کوئی ایسی رپورٹ تیار کرے گا کہ جس سے سویڈن کے تعلقات کسی اور ملک سے خراب ہوں، تو اس کو سزا ہوگی۔ نہ صرف سزا ہوگی، یہاں پر ایک پولیس کا ادارہ ہے جسے سیپو کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس جو خفیہ تنظیمیں ہوتی ہیں سرکاری، تو یہاں پر سیپو ہے، سیکرٹ پولیس جس کو کہتے ہیں، سیفٹی پولیس۔ اس کے پاس اس کا کیس دیا جائے گا، اگر وہ غیر ملکی صحافی ہوگا تو اس کے اوپر سیپو جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی کرے گا، اس کے اوپر ٹرائل ہوگا، اور سزا ہونے کے بعد اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ دنیا بھر میں اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ پیکا ایکٹ کی بھی بات آپ کریں تو یہ بھی ملا جلا اسی طریقے کا قانون ہے کہ آپ دیکھیں جب غلط خبریں سرکولیٹ ہوتی ہیں تو اس سے نہ صرف ملک بلکہ اداروں کے اوپر بھی بات آتی ہے، اور ہمارے یہاں پر تصدیق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ
آپ دیکھیں کہ ہم نے پتہ نہیں آج تک نعوذ باللہ پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ دینی علماء کو مار دیا، اس کی خبر بڑی تیزی سے شیئر ہو گئی، اور حالانکہ وہ عالم یا علماء زندہ ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اگر میں بات کروں عطا اللہ عیسیٰ خان کھیلوی کی، اس کو پتہ نہیں آج 17-18 سال 18 ٹائم تو ہم اس کو مار چکے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، تصدیق کیے بغیر ہم خبر پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے کی خبروں سے نہ صرف معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، بلکہ حکومتوں کی جو ساکھ ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے، ملک کی سالمیت پہ بھی بات آتی ہے۔ تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں اچھا ہے کہ بھئی آپ کنٹرول کریں، لیکن صحافت پہ قدغن نہیں ہونی چاہیے کہ جو حق بات ہو رہی ہے اس کو بند نہ کرنا۔ یہ اس چیز کو آپ نے جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے اس ایڈ کے تحت۔ اگرچہ جو ہے نا وہ ہم اس کے حق میں ہیں کہ صحافتی اداروں پر بھی کچھ پابندی ہونی چاہیے، سوشل میڈیا پہ بھی پابندی ہونی چاہیے، لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حقائق جو ہے وہ عام عوام تک پہنچنے چاہیے، کیونکہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے اور اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہونی چاہیے۔ جی میرا خیال ہے حقائق بیان کرنے میں تو کوئی اس طرح کی کوئی خاص پابندی نہیں ہے، تو لیکن جو پاکستان میں جو آپ نے کہا کہ گروپوں وغیرہ میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ جو پھیلائی جاتی ہیں غلط خبریں، تو صحافی کو تو اس کو خود کنڈیم کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے دیکھیں ابھی جو آپ اس کا لب لباب دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر بھی اگر آپ اس کو پورا پڑھیں اس ایکٹ کو، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر بھی جیسے ایک فیس بک کا پیج ہے، اس کا ایڈمن ہے، اگر اس کے پیج سے کوئی چیز شیئر ہو رہی ہے، اس کے گروپ میں شیئر ہو رہی ہے، تو اس کا ذمہ دار ایڈمن ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اسی طریقے سے صافی جو ہے اگر کوئی غلط خبر دے بھی دیتا ہے، انسان بشر ہے اور غلطی کا پتلا ہے، تو اگر اس سے خطا ہو بھی جاتی ہے تو اس کو وہ صحیح کرنے کے لیے اپنا بیانیہ جاری کر سکتا ہے، اور عموماً یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ جب ہم یورپ میں کسی اخبار میں کوئی غلط خبر آتی دیکھتے ہیں تو اس کی وہ تردید بھی فوراً کرتے ہیں، مگر ہمارے پاس وہاں پر ڈٹھائی سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس کو تردید نہیں کی جاتی تھی۔ جی رائے صاحب۔ چلیں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہاں جو سویڈن کا یہ آپ نے جو برننگ نیوز دی ہے، جس کا وہ مرڈر کا یہ کیس ہے، ڈیفینیٹ پولیس انویسٹیگیشن کرے گی۔ اتنی دیدہ دلیری کہ اگر وہ لائیو پروگرام کر رہا تھا، ڈیفینیٹ کتنے لوگوں نے اس کو ڈیفینیٹ ریکارڈ بھی کیا ہوگا اور یہ ثبوت بھی ہوں گے۔ بہت شکریہ زبیر بھائی، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے زبیر حسین جو کہ معلوموں کی فضاؤں سے یہ بریکنگ نیوز دے رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی کا مرڈر ہوا جو قرآن سوزی کرتا تھا، اس کو اس کے گھر میں گھس کر مار دیا گیا یا کیسے ہوا، لیکن یہ ہوا کہ اس خبر کی جو ہے وہ تصدیق ہو گئی ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے۔ دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے۔ کسی کے پاس کوئی بات ہے، کہنا چاہتا ہے، لیکن ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔